من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، اس وقت میں نے جو سورت تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ نماز کے اندر یہ سورت پڑھتے ہیں، بلکہ ہر نمازوں میں ہماری سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ جب بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں لیکن ہمارا ذہن اس طرف حاضر نہیں رہتا ہے۔ کیا کہا گیا، اس میں کیا بتایا گیا، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہم جب نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ الحمد یہاں کیا کہنا چاہتا ہے؟ الحمد یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تمام تعریف ایک تعریف نہیں کہی۔ انسان نے اگر کوئی کام کیا تو اس کی تعریف کتنی کی جائے گی؟ اتنی تعریف کی جائے گی جتنا اس نے کام کیا ہے۔ آپ نے اچھے کام کیے، آپ کی تعریف اتنی کی جائے گی آپ نے جتنا اچھا کام کیا ہے۔ آپ نے دکان کے اندر بہت اچھا کام کیا تو آپ کی تعریف کتنی ہوگی؟ اتنی تعریف ہوگی جتنا آپ نے کیا۔ کاروبار میں آپ نے بہت ترقی کی، آپ نے غریبوں کے اندر رقمیں خرچ کیا تو آپ نے غریبوں میں جب رقم خرچ کیا آپ کی وہاں تعریف کی گئی، تو کیا آپ کے غریبوں میں خرچ کرنے کی وجہ سے تعریف کی گئی، کیا دوسری چیزوں میں آپ کی تعریف کی جائے گی؟ کہ نہیں، دوسری چیزوں میں تعریف نہیں کی جائے گی۔ تعریف آپ کی اتنی کی جائے گی جتنا آپ نے کام کیا، اس کے بغیر آپ کی تعریف نہیں ہوگی۔ یہ اصل ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم جو بھی کام کریں گے ہماری تعریف اتنی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں اس لیے الف لام لا کر کہا الحمد، اور انگلش میں انگریزی میں کوئی چیز خاص کرنا ہو تو دھ کے ذریعے خاص کیا جاتا ہے، اور یہاں عربی کے اندر
الف لام لا کر خاص کیا گیا. الحمد ایک تعریف نہیں, الحمدللہ رب العالمین, اللہ کے لیے تمام تعریفیں. کائنات اسی نے بنائی, یہ ذرات اسی نے, تمام کائنات کی ایک ایک چیز بنانے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو بنائی وہ میں نے بنائی ہے. آپ کو بنایا, آپ کی شکل و صورت کو بنایا, آپ کی آنکھوں کو بنایا, چیزوں کو بنایا, ساری چیزیں. اور آپ جو مکانات بنا رہے, بنگلے بنا رہے, حویلی بنا رہے, اس کی جو ذہنیت عطا کی وہ ذات دینے والی کس کی ہے؟ وہ رب پاک کی ذات ہے, کسی اور کی ذات نہیں. اس لیے ہم نماز کے اندر جیسے ہی یہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے تو پہلی آیت جو ہوتی ہے وہ یہی الحمدللہ, تمام تعریفیں ہیں تو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. ہماری تعریف تو ایک کی جائے گی, اچھا کام کیا ایک تعریف, کسی کے ساتھ احسان کیا ایک تعریف, کسی کے ساتھ رحمانیت کا معاملہ, رحیمیت کا معاملہ کیا ایک تعریف. لیکن اللہ ہر چیز میں آگے ہے, تمام تعریفیں اگر کسی کی ہے تو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. اس لیے کہا گیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے الحمدللہ. جب تمام تعریفیں اسی کی ہیں تو پالنے کا حق کس کا ہے؟ پالنے کا حق کس کا ہے؟ اسی ذات کا ہے. جب اسی کی تعریف ہے, جب اسی نے ساری چیز کی ہے, ساری کاریگری اسی کی ہے. آسمان کو دیکھو تو اسی کا نظر آتا, زمین کو دیکھو تو اسی کا نظر آتا, شجر و حجر کو دیکھو تو اسی کا نظر آتا ہے, کائنات کے ایک ایک چیزوں کو دیکھو تو اسی کا نظر آتا ہے. آنکھوں کی بینائی کے اندر جو اس کی بصارت کے اندر دیکھنے کی کوشش کرو تو وہی نظر آئے گا. آنکھوں کے ایک ایک پتلیوں کے اندر دیکھنے کی کوشش کرو تو نظر آئے گا. تو کون نظر آئے گا؟ میرا رب ہی نظر آئے گا. ہاتھ کے ہلانے کو دیکھو, پیر کے ہلانے کو دیکھو, چلنے اور پھرنے کو دیکھو, اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھو, ادھر ادھر گھومنے کو دیکھو, کائنات کے ایک ایک چیزوں کو دیکھو, چرند اور پرند کو دیکھو, درختوں کو دیکھو, شجر حجر کو دیکھو, ہر کائنات کے ایک ایک چیزوں کو دیکھو. نظر آتا ہے تو کون نظر آتا ہے؟ میرا رب ہی نظر آتا ہے. جب وہ نظر آتا ہے تو تربیت کا حق اور تپالنے والا کون ہے؟ تو وہی ذات ہے. اس لیے کہنے والا, جب ہم قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر تو کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں اس کے لیے ہے تو رب بھی وہی ہے, سارے جہاں کا رب وہی ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. رب العالمین, سارے جہاں کا پروردگار بھی وہی ہے. جب تمام تعریفیں اسی کی ہے تو پروردگار بھی وہی ہے. اب بندے کے ذہن میں ایک بات آتی ہے, اتنا بڑا پروردگار, پوری کائنات کو جب اس نے بنایا, پوری کائنات کے ایک ایک چیزوں کو جب اس نے بنایا, سارے انسانوں کو بنانے والی ذات ہے تو اللہ ہی کی ہے. ہر چیز جب اللہ نے بنائی ہے تو انسان کے دل میں خوف آتا ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا, تو اس کے پاس جائیں گے کیسے, مانگیں گے کیسے؟ بڑوں کے پاس جانے میں ڈر تو محسوس ہوتا ہے. اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے تو ہم پہلے سے افراد تلاش کرتے ہیں کہ چلو ذرا بتلائیے کہ کوئی ایسا فرد ہو کہ وہ ان کے قریب ہو تاکہ ہمیں ان تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے. پھر وہاں پہنچنے کے بعد بھی بہت جھجک کر بیٹھتے ہیں, ڈر لگتا ہے. کیوں جھجک کر بیٹھ رہے ہیں؟ ڈر اس لیے لگا ہے کہ بڑے کے پاس جا رہے ہیں, اور وہاں جانے کے بعد بھی حضرت اگر بڑے یا کوئی فرد یا کہے کہ اوپر بیٹھ جاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, ہم اس لائق کہاں کہ اوپر بیٹھے, آپ تو بہت بڑے ہیں. اور قرآن کریم میں جب ہم نے یہ آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اسی کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے. جب سارے جہاں کا رب ہے تو دل میں خیال آتا ہے اتنا بڑا پروردگار, اس کے پاس جا کر کیسے بیٹھیں گے؟ اللہ نے آگے آیت تلاوت کی الرحمن الرحیم, بندہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں تو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہوں, رحیم ہوں, کریم ہوں. ذرا آ تو صحیح, مانگنے کے اندر تیری دیری ہو سکتی ہے لیکن میرے دینے میں دیری نہیں ہو سکتی. تیرے مانگنے میں ہو سکتا ہے دیری ہو سکتی ہے, میں بہت بڑا رحمان ہوں, میں بہت رحیم ہوں. آ تو صحیح.
اس لیے جب بندہ جب کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے، تو انسان کے دل میں جہاں خوف پیدا ہوا، وہیں دوسری آیت آ کر بتلاتی ہے کہ الرحمن الرحیم، میں بڑا مہربان ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں، بڑا رحیم ہوں، بڑا کریم ہوں، آؤ مانگو، مانگنے میں تیری دیری ہو سکتی ہے لیکن میرے دینے میں دیری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک بڑے انسان، ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ نوجوانی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، پوری زندگی غفلت میں گزار دی، پوری زندگی ٹھٹا بازاری میں گزار دی، گناہ کرتے کرتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، یہاں تک کہ اس کے اوپر بڑھاپا آ چکا، بڑھاپا آ چکا، اب بالکل نا امید ہو گیا، کہیں کا رہا نہیں۔ اب گھر میں جائیں تو بچوں نے بھی گھر سے نکال دیا کہ بوڑھا، یہ بوڑھا گھر سے نکال دیا گیا، کھانستا ہے تو ہمیں ہماری نیند خراب کرتا ہے، بوڑھے میاں ہر وقت کھانستے رہتے ہیں۔ یہ بوڑھا انسان پوری زندگی گناہ کر 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 کے، عیاشیوں میں گزار کے، بڑھاپا آ چکا، گناہوں کے اندر گناہ کرتے کرتے، ایک زندگی کا ایک حصہ بھی ایسی نہیں کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں گزارا ہو، ایک وقت بھی ایسا نہیں، پوری زندگی گناہوں میں گزارا۔ کہتے ہیں کہ بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، ہاتھوں میں لاٹھی آ چکی، آنکھوں سے صحیح معنی میں دکھتا نہیں، منہ صحیح معنی میں کام نہیں کرتا، کھانا کھاتا ہے تو پیٹ آج بھی صحیح معنی میں کام نہیں کرتا، کھانا بھی پچتا نہیں صحیح معنی میں، اور وہ بیچارہ پریشان بوڑھا ہے، گھر میں جاتا ہے تو بچے نے گھر سے دھکا مار کے نکال دیا، ابو آپ نکل جاؤ، آپ کھانستے ہیں تو آپ کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ یہ بوڑھا انسان پوری زندگی گناہ کرتے کرتے ایک وقت بھی اللہ کے پاس نہیں آیا ہو، اس وقت اس کے دل میں خیال آئے کہ چلو میں اللہ کے پاس جاؤں، میں میرے رب کو منا کے دیکھوں، میرے رب کے پاس ہاتھ اٹھا کے دیکھوں۔ حدیث میں آتا ہے یہ بوڑھا نکلتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے، کہتا ہے کہ بوڑھے میاں تیرے آنے میں دیری ہو سکتی ہے، میرے دینے میں دیری نہیں، تیرے آنے میں دیری ہو سکتی ہے لیکن میرے دینے میں دیری نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، سارے جہاں کا رب تو ہے، سارے جہاں کا رب تو پالنے والا تو ہے، لیکن رحمان ہے، رحیم ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک شخص پوری زندگی یا سنم کر کے گزارا، کیا کہا؟ گھنٹا بجایا، مندر کے اندر کہتا رہا کہ یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم، زندگی کا کافی وقت گزر گیا، آنکھ لگ گئی، رات کا کافی پہر گزر چکا تھا، آنکھ لگی، یا سنم کے بجائے زبان پھسل گئی، یا سمد نکل گیا، یا سنم کہتے کہتے یا سمد یا سمد یا سمد، اللہ نے فوراً پکارا، اے میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ مانگ، میں عطا کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ تو پوری زندگی یا سنم کرتا رہا، آج اس کی زبان پھسل گئی، یا سمجھ نکل گیا، آپ نے آواز لگائی تو کہا کہ اگر میں بھی آواز نہ دیتا، میں بھی پکارتا نہیں، میں میرے بندے کو یہ نہیں کہتا کہ میرے بندے مانگ میں عطا کرنے والا ہوں، تو میرے اور اس کے صنم میں کیا فرق ہوتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ بڑا مہربان نہایت۔ تو بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے، اب بندہ ڈر رہا ہے اس بات سے کہ میں اتنے بڑے پروردگار کے پاس کس طرح مانگوں، تو اللہ فوراً کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ اب بندہ کہتا اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے، معافی کا عالم یہ ہے۔ آپ اس طرف دیکھیے، توجہ اس طرف دیجیے، آنے جانے والے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ان کا کام ہے۔ دنیا سے بھی بہت لوگ آئے گئے، چلے گئے دنیا سے، ہمارے سامنے بھی بہت بیٹھے تھے، بہت اٹھ کے چلے گئے، آنا جانا چلتا رہتا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ دین کی باتوں کو اچھے دھیان سے سننا چاہیے،
اور یاد رکھو قدر کر لو. میں ہر جگہ ابھی بھی ایک مسجد میں تھا, وہاں بھی یہ کہہ کر آیا کہ پچھلوں نے قدر کی تھی, ہم لوگ بن کے بیٹھے ہیں. ہم لوگوں نے اگر قدر نہیں کی نا تو یاد رکھو آنے والی نسلیں روئے گی. قدر ہمارے دلوں سے ختم ہوتے جا رہا ہے, اور جتنی ناقدری آ رہی اتنے پٹ رہے ہیں. یہ ہماری ناقدری کی علامت ہے. پہلے علماء کے بیانات ہوتے تھے, لوگ دوڑ دوڑ کے پہنچتے تھے اور ماں باپ سے اجازت مانگتے تھے. امی ابا بھی کہتے تھے کہ بیٹے کیسے جاؤ گے, تو کہتے ہیں نہیں حضرت آ رہے ہیں. اچھا حضرت آ رہے ہیں, چلو میں بھی لے جاتے, میں بھی چلتے. بچے کو باپ بھی کہتا ہے چلو میں چلتا ہوں. روپیے خرچ کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں کہا جائے کہ خرچ کرو, چیزیں کرو, دین کا کام ہے, دین کی باتیں سننے کے لیے جاؤ, کہاں. لیکن اگر پتا چلا ہے کہ فلم انڈسٹری کا کوئی آدمی آیا, ہیرو آیا, بچہ اگر دوڑ لگاتا ہے, گھر میں خود باپ پہلے دوڑ لگاتا ہے, بچہ بعد میں دوڑ لگاتا ہے. اور بچہ جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے ابا بھی تو آگے ہے میرے سے آگے, بیٹا تو اس کے پیچھے ہوگا, باپ اس سے آگے ہوگا. اب یہ حال ہو گیا. دین کی ناقدری ہوتی جا رہی ہے, دن بدن ناقدری ہوتی جا رہی ہے. بلکہ لے ہمیں دوڑنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں علماء ماشاءاللہ آتے ہیں دور دور سے, میں کئی مسجدوں میں کہتا ہوں کہ دور سے آتے ہیں. ہمیں بھی یہ قدر ہونی چاہیے کہ ہم دوڑ کر پہلے مسجد میں پہنچے کہ ہم دین کی باتوں کو انشاءاللہ سنیں گے, جا کے باتوں کو سنیں گے, تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. کب کیا زندگی بدل جائے کس کو کیا معلوم ہے, کس کی کہاں آہ لگ جائے اور کس کی کیا دعا لگ جائے کیا پتا ہے. اللہ کی رحمت اتر جائے اور رحمت اترنے کے عالم میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ذرات ہم پر اتر جائے اور ہماری زندگی تبدیل ہو جائے, کیا معلوم ہے. ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں. خواجہ معینالدین چشتی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو سفر میں نکلے اور کہتے ہیں کہ لوگوں کی کایا پلٹتی گئی, لوگ دوڑتے گئے, قریب ہوتے چلے گئے, اور جیسے قریب ہوئے حضرت کو دیکھا کایا پلٹ گئی, اچھے اچھوں کی زندگی بدل گئی. حضرت جی پیر ذوالفقار دامت برکاتہم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کے سفر ہوتے ہیں, لوگ دوڑ کر آتے ہیں, قدر کے ساتھ آتے ہیں کہ حضرت 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 قدر کے ساتھ آتے ہیں, اللہ ان کو بدل دیتا ہے. اب کہاں وہ فکر رہی, کہاں وہ تڑپ رہی, دل کا وہ کہاں خیال رہا کہ ہم دوڑ لگائیں, اللہ والوں کی مجلسوں میں جائیں, علماء کی مجلسوں میں جائیں. اب تو مجلسیں خالی رہتی ہیں. سورت میں اتنے پروگرام علماء کے ہوتے ہیں, قدر کر لو مسلمان, سورت والوں قدر کر لو. یاد رکھو جس دن یہ من و سلوہ ختم ہو جائے گا نا تو یاد رکھو اس وقت روتے رہو گے. لوگ کہتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر بہت سے مدرسے ہو گئے. میں کہا کرتا ہوں کہ ایسا مت بولو کہ ایک علاقے میں بہت سے مدرسے ہو گئے. جس دن یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے نا تو یاد رکھو روتے رہو گے. تب یاد رکھو کہ اس وقت رونے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بہت سے مدرسے مت کہو, بلکہ یہ کہو کہ اللہ کی طرف سے بہت سی رحمتیں اتر گئی ہمارے یہاں پر. الفاظ کو بدلو نا, زبان کو بدل دو. ہم زبان نہیں بدلتے. کیا کہتے ہیں بہت سے مدرسے ہو گئے, مدرسے کھولنے کی کیا ضرورت ہے. بہت سے خانقاہیں کھل گئے, خانقاہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے. بھائی بہت سے خانقاہ کھلے ہیں لیکن بہت سے لوگ کہاں بھی تڑپے ہیں. حال تو یہ ہونا چاہیے تھا گھر گھر سے آواز آنی چاہیے, الا اللہ کی ضربیں لگنی چاہیے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور, تکبیر اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. حال ہمارا بدل گیا. زندگی کا کافی حصہ بدل گیا. اس وقت یاد رکھو سورت والوں قدر کر لو. بہت علماء آپ کے علاقوں میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ, ہر مسجدوں کے اندر بیانات ہو رہے ہیں, مسجد مسجد کے اندر علماء آ رہے ہیں. اور میں کتنی مسجد علاقے گاؤں کے اندر میں جب پوچھتا ہوں کہتے ہیں کہ ہمیں عالم نہیں مل پاتے. ابھی ایک جگہ سے مجھے کہا گیا کہ حضرت مجھے تاریخ چاہیے. اب میری تاریخ تو فل تھی, یہاں پر تھا اور بھی بہت سارے, میں تو اگست تک فل ہے تاریخ ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی میرے لیے مشکل ہے. تو کہا کہ حضرت کافی وقت گزر گیا, ہمارے علاقے کے اندر ابھی کوئی عالم نہیں آیا بیان کرنے کے لیے. مجھے تعجب ہوتا ہے سورت والوں پر کہ سورت والوں کو علماء ملتے ہیں لیکن ناقدری, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناقدری کرنے کی وجہ سے کہیں علماء اٹھ نہ جائے اور آپ کو محرومی نہ ہو جائے. قدر کر لو مسلمانوں, قدر کر لو. یاد رکھو ناقدری جو ہے نا وہ چیزوں ختم کر دیتی ہے. بنی اسرائیل نے من سلوا ناقدری کی نا, یہ کیا بار بار یہی کھاتے رہتے ہیں. یہ علماء آ کر کیا بولیں گے, یہی تو بات آ کر کہیں گے, اور اس کے علاوہ کہنے والے کیا ہیں. لیکن اگر یہ سوچ کر آ جائیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کس کا دل کیسا ہو کہ راتوں کو اٹھ کے رونے والا ہو, گڑگڑانے والے ہو, اور وہ اللہ کے پاس تڑپنے اور مچلنے والا ہو, وہ آ کر ہو سکتا ہے کہ کچھ بات کہہ دے اور ہمارے دل کو بدل دے. ہو سکتا ہے کہ ان کی آہ کی وجہ سے, ان کے بول کی وجہ سے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے.
اللہ ہمیں نیک بنا دے, اللہ ہمیں متقی بنا دے اور قدر کرنے والا بنا دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز ہم سے ہاتھ سے نکل جائے. قدر کرنا ہے ہمیں, اس کو ذہن میں بٹھاؤ کہ انشاءاللہ کبھی بھی ہم مسجدوں کے اندر بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم جلدی آئیں گے, جلدی آئیں گے. ایک ساتھ کہے کہ انشاءاللہ ہم نیت کرو, انشاءاللہ کرتا ہو انشاءاللہ. آپ جلدی مسجدوں میں آپ علماء کی, اب یہ تو ہمارے اب تو ذہن کیا ہے. میں نے ابھی یہ مسجد میں تو اونچی مسجد میں تھا, میں نے یہی بیان کیا کہ کثرت اور برکت, میں نے اسی پر پورا بیان دیا کہ کثرت, ہم کثرت کے پیچھے بہت لگے, برکت کے پیچھے نہیں لگے. میرا موضوع ہٹ گیا دوبارہ. کثرت اور برکت, ہم کثرت کے پیچھے بہت لگے, برکت کے پیچھے نہیں لگے. کثرت کثرت جنون طاری ہو گیا, پاگل ہو گئے, کمائیوں کے پیچھے پاگل ہو گئے. رقمیں 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 رقمیں, رقم رقم رقم, لیکن پھر بھی وہیں کے وہیں ہے, آگے نہیں بڑھ پائے ہم لوگ. اور ہم نے اپنے اسلاف کو, اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. جیب میں کچھ نہیں, لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ علماء کے پاس آ رہے ہیں کہ بیچارہ خود 2 روپے بیچارہ کماتا ہے, چیزیں کرتا ہے, علماء کے پاس کہتے ہیں حضرت کچھ کر دیجئے, کچھ ہو تو آپ دے دیجئے, یا کوئی ہے تو ہمارا کچھ کام بن جائے, اور وہ بیچارے نکال کے دے رہے ہیں. اور جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا کہ پیٹ پر پتھر بنتے تھے, لیکن رمضان المبارک کا مہینہ کیسا گزرتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ صدقات کثرت سے دیا کرتے تھے. فاطمہ کا حال کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہے, لیکن روٹی, فقیر آ گیا روٹی اٹھا کر دے دیا. اب ہم لوگ کیا ہے, جنون طاری ہو گیا, پاگل ہو گئے. رقم رقم رقم, اتنے پیسے, اتنے رقموں کے پیچھے اتنا دوڑ لگاتے ہیں, دوڑ لگا لگا کے تھک چکے ہیں, لیکن وہیں کے وہیں آگے نہیں بڑھ پایا. مسلمان اب بھی وہیں کے وہیں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں, منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں, جی ایسا لگایا جینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گیا. پتہ ہی نہیں کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے, پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے پاس جواب دینا ہے, اللہ کے پاس کیا دکھانا ہے. کیا یہ دل دکھاؤ گے, وہ دل دکھاؤ گے کہ جس میں گندگی ہے, جس میں غیبت ہے, جس میں چگلیاں ہیں, جس میں حسد ہے, ریاکاری ہے, دغابازی ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے. اللہ پوچھے گا وما تخفی الصدور, ذرا سینہ کھولو کہ ہمارے سینوں میں کیا نکلیں گے, ذرا بتلاؤ. ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھیں کہ کیا نکلنے والا ہے. اللہ ہمیں نیک بنائے, اما اللہ ہمیں متقی بنائے. لوگوں ہمیں سمجھنا ہے سورت یہ علاقہ بہت پیارا علاقہ ہے. سورت والوں قدر کر لو, سورت والوں قدر کر لو. ہمارے علاقے میں علماء آتے ہیں, ہمارے علاقے میں اسلاف آتے ہیں, بزرگان دین آتے ہیں. آپ نے تو اتنا تو کر لو کہ ہماری وجہ سے ہمارے بچے تو بن جائیں. آپ کو دیکھ کر تو بچے بدلیں گے. میں نے رمضان کے اندر بہت سے علاقوں میں بتلایا کہ بہت سی جگہ پہ میں بتلایا کہ لوگ پہلے ایسا تھا کہ لوگ قرآن کریم کھول کر پڑھتے تھے تو بچے دیکھ کر کہتے تھے ابو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, وہ بھی قرآن کریم لے کر بیٹھ گیا. پڑھتی نہیں آتا, زبان بیچاری کی صحیح کام نہیں کرتی, لیکن کس طرح پڑھ رہا ہے, وہ بھی اون کرتا رہتا, لیکن قرآن کریم پر انگلیاں گھما رہا ہے. بچے اللہ اللہ کرتے ہیں, بچوں کے اللہ, ماں باپ اللہ اللہ کر رہے ہیں, بچہ دیکھ کر وہی سیکھ رہا ہے. آپ آج ماں باپ کیا کر رہے ہیں, گالی دیتے, چگلیاں کر رہے ہیں, کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, کسی کی لاڑی کو توڑنے کے پیچھے اور کسی کی چادر کو پھاڑنے کے پیچھے لگے. بچے کیا سیکھیں گے؟ بچے یہی تو سیکھنے والے ہیں. جیسا ماحول ویسا ہی کام بننے والا ہے. اب ہمارا ماحول کیا ہے, گھر کا ماحول کیا ہے؟ جب ماحول اسی طرح ہوگا تو یاد رکھو کہ ماحول اسی طرح بدلتے چلے جاتے ہیں. ہم اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں, علاقے کو بدل. یاد رکھو انشاءاللہ آپ بدلو گے تو آپ کی اولاد بھی بدلتے انشاءاللہ چلی جائے گی. انشاءاللہ آپ کے اولادوں میں بدلاؤ آئے گا. حضرت جی کے بارے میں آتا ہے, حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے بارے میں عجب کہ ان کا چھوٹا ننھا منا پوتا جو ہے جب یہاں انڈیا میں تشریف لائے تھے تو حضرت مولانا سجاد صاحب کہنے لگے کہ ہم نے سنا کہ وہ پوتا ایسا تھا کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کو دیکھتا ہے تو فوراً اللہ 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 کرنے لگتا ہے.
حاج محمد سجاد صاحب نے کہا کہ کیا بات ہے، ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کی اہلیہ بھی کہتی ہے کہ آپ کے پاس آتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس اللہ اللہ نہیں کرتا ہے۔ تو حضرت رو پڑے، کہا کہ اس نے پوری زندگی مجھے اللہ اللہ کرتے دیکھا تو اس لیے اس کی زبان پر بھی اللہ اللہ ہی رہتا ہے، ہر وقت مجھے اللہ اللہ کرتے دیکھتا ہے، اس کی زبان پر بھی اللہ اللہ ہی رہتا ہے۔ پھر حضرت رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ کل قیامت کے دن یہ بچہ کھڑے ہو کر مجھے صرف اتنا بھی کہہ دے کہ میں نے دادا ابو کو اکثر میں نے اللہ اللہ کرتے ہی دیکھا، اللہ اسی میں اس کی مغفرت کر دے۔ لوگوں، اگر ہم قدر کرنے والے بن گئے نا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جا کر اتنا بھی کہہ دے کہ اللہ کچھ نہیں ہے زندگی میں، لیکن جو علماء آتے تھے ہم دوڑ لگا لیتے تھے، اللہ والے آتے تھے ہم دوڑ کے پہنچ جاتے تھے، اللہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی تبدیل کر دے، اللہ ان کی وجہ سے ہماری مغفرت کر دے۔ کیا مشکل ہے اللہ کے؟ ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ زندگی میں کچھ نہیں تھا لیکن علماء آتے تھے، دوڑ لگاتے تھے ان کے پاس جانے کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے۔ میں تو کہتا ہوں ایک اینٹ جو ہے نا وہ اگر ٹوائلٹ میں لگ جاتا ہے تو ٹوائلٹ میں لگنے کی وجہ سے ہم چپل لے کے وہاں چلے جاتے ہیں، اور وہی اگر اینٹ اگر مسجد میں لگ جاتی ہے تو ہم باادب آ جاتے ہیں، چپل اتار کے آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا گھر ہو گیا۔ وہی اینٹ اگر وہاں لگ گئی، وہی ٹائس وہاں لگ گئی تو وہاں لگنے کی وجہ سے ہم چپل لے کر جاتے ہیں، وہی ٹائس اگر مسجد میں لگ جاتی ہے نسبت کی وجہ سے اللہ وہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ والوں کے پاس جڑنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے نسبت کی وجہ سے اللہ اس مقام تک آپ کو پہنچا دے، کیا پتا ہے۔ مجھے تو سورہ فاتحہ پر کچھ باتیں کرنی تھی، پورا مضمون سوچ کر آیا تھا سورہ فاتحہ پر بات کروں گا اور سورہ فاتحہ پر ہی پوری تفسیر کر جاؤں گا آج، اور آج آپ کو سمجھاؤں گا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے اندر کس طرح مانگا جاتا ہے اور نماز کے اندر کس طرح ہم کو کس توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور سورہ فاتحہ پر جب ہمارے سامنے سورہ فاتحہ آئے تو ہماری کیا نگاہ ہونی چاہیے، یہ بولنے کا ارادہ تھا۔ لیکن آنے جانے والوں کی جو چہل پہل چلتی رہی، لوگوں کی نگاہ پیچھے جاتی رہی تو اس پر میرا ذہن دوسری طرف چلا گیا۔ میں نے بہت سی باتیں کہہ دی، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے یا کسی کو کچھ باتیں دل میں آ گئی ہو، لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں، آپ لوگوں سے کہتا ہوں، آپ قدر کر لو، جو علماء آتے ان کی قدر کرو، اللہ والے آتے ان کی قدر کرو، دوڑ کر وہاں تک پہنچو۔ انشاءاللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری زندگی تبدیل فرما دے۔ آپ لوگ بڑی محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سنت و شریعت پر چلنے والا بنا دے، دائی بنا دے، شیدائی بنا دے، دین کا حقیقی معنی میں آپ کو صحیح معنی میں چلنے والا، دین کا صحیح معنی میں رہبر بنا دے، دین کا عاشق، دین کا دیوانہ، دین کا مستانہ بنا دے، دین پر چلنے والا بنا دے۔ حالات دنیا کے دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے پیچھے لوگ لگ رہے ہیں، لیکن مسلمان ہیں کہ جو اپنی پستی کی طرف دن بدن جا رہا ہے وہ آگے کی طرف نہیں دوڑتا ہے۔ لوگ مسجدوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لیکن مسلمان ہیں جو مسجدوں سے خود بخود دن بدن وہ مسجدوں سے دور ہوتے جا رہا ہے، مسجد کے قریب نہیں ہوتے جا رہا، علماء کے قریب نہیں ہوتے جا رہا ہے۔ اور دنیا دشمن جو ہے وہ کوششوں میں لگی ہے، وہ دشمن اس کوشش میں لگی ہے کہ علماء کے اوپر کیچڑ اچھالیں، علماء کے بارے میں اور لوگوں کے دلوں میں برائیاں ڈال دیں، لوگوں کے دلوں میں علماء کے خلاف باتیں لا کر ان کے دلوں میں برائیاں لا رہے ہیں۔ دین کے کام جو ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کے ذہن میں برے اثرات ڈلوا رہے ہیں، اور ہم بھی جو ہیں کہ خود لگے ہیں، خود علماء کے پیچھے بول رہے ہیں، خود دین کے کام کرنے والوں کے پیچھے بول رہے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، دوڑ کر جانا چاہیے، اللہ ہمیں نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، اور دین کے کام کی اہمیت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ڈال دے، دین کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ لوگوں ہمیں قدر کرنا ہے۔ میں نے ابھی قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ جب انسان یہاں پر پہنچتا ہے تو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ رب ہے، بڑا مہربان، بڑا رب ہے، تو اس کے دربار میں کیسے پہنچے؟ تو اللہ فوراً فرماتا ہے الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہوں، یعنی ایسا رحمان ہوں کہ آپ جب بھی آئے مانگنا چاہے مانگے۔ لیکن پھر انسان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ اتنا بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو گناہ چاہے کرنا ہو تو کرو، جتنے غلطی کرنا ہو کرو، جتنی عیاشی کرنا ہو کرو، چغلیاں کرنا ہو کرو، لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑانا اڑاؤ، تو اللہ فوراً کہتا ہے کہ یاد رکھو رحمان رحیم تو ہوں، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، آؤ تو صحیح، میں عطا کرنے والا ہوں۔
لیکن یاد رکھنا کہ اس کے بہانے تم کسی کی عزت کی دھجیاں مت اڑانا. مالک یوم الدین, میں روز جزا کا مالک ہوں, قیامت کے دن کا مالک ہوں, حساب میں وہاں لوں گا. اگر ماں باپ کی عزت کرنے والا, ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانے والا, دونوں کا حساب دینا ہوگا. چگلی کرنے والا اور نہ چگلی کرنے والا, دونوں کو وہاں حساب دینا ہوگا. اور ماں باپ کے اور لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والا اور لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا اور جو لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے, دونوں کو وہاں جواب دینا ہوگا. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے, روز جزا کا مالک ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے, وہاں آپ کو جواب دینا ہے. میں نے یہ 3 آیت کی میں نے یہاں تفسیر اور ترجمہ بیان کر دیا ہے. اللہ ہمیں نیک بنائے, متقی بنائے, پرہیزگار بنائے, سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.